کو ڈھونڈنا ان تک، اللہ کا یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس میں ان غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اس کو نکال کر ان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، لہذا جائیں خود غریبوں کو تلاش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی خاطر کرتے ہیں، حق کی خاطر سرگرم رہتے ہیں، حق کی خاطر سرگرم رہتے ہیں، یعنی حق کی خاطر کام کرتے ہیں، جو سچا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جو سچائی ہے اس کو پھیلاتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے اچھائی ہو یا برائی ہو ہم نے دوست کا ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا، اپنے کنبے کا ساتھ دینا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، صحیح اور غلط سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آپ حق کی حمایت میں سرگرم رہتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی مصیبتوں کو دور فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ ہم تو کوئی برا ہو بھی یا نہ، اس کی برائی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پرفیکٹ انداز میں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے اور نہ ہی کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے جواب دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو اسے معاف فرما دیتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان معاملے کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ جو انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا تو اللہ خود اس سے انتقام لیتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس پر حد نافذ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، اور ہماری اکثر زندگی ذاتی انتقام میں گزرتی ہے۔ اپنے کاروبار کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو فنا کرتے ہیں، صرف ذاتی انتقام میں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر نام لے کے لعنت نہیں فرمائی، کبھی کسی مسلمان پر نام لے کے لعنت نہیں فرمائی۔ اور ہماری تو بات میں لعنت ہے تجھ پہ، تھو ہے تجھ پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا اشارے کر کے اگلے کو لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ اور شوق بن گیا ہے، اور ہمارے نزدیک لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کوئی کسی انسان پہ لعنت کرتا ہے تو یہ الفاظ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اور آسمان پر اٹھنے کے بعد واپس اس انسان پہ آتے ہیں جس پہ لعنت کی گئی۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر اس کا مستحق نہیں تو واپس لوٹ کر اس پہ آتے ہیں جو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی نام لے کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لونڈی غلام، یہاں تک کہ کبھی کسی جانور کو بھی اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں۔ اور ہمارا اگر نوکر ہاتھ چڑھ جائے، کبھی غلطی کر دے تو کیسے کیس سنے کہ نہیں؟ جان سے مار دیتے، ہاتھ کاٹ دیتے، جو دل کرے کرتے۔ ہمارا نوکر ہے، بھائی نوکر ہے، آخر تو انسان ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لونڈی یا غلام، یہاں تک کہ کبھی کسی جانور کو بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز مانگتا یا درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے تھے، یعنی اگر بس میں ہوتا تو اس کا وہ کام کر دیتے تھے، اور اگر ممکن نہ ہو یا اس کی درخواست قبول نہ ہو تو صراحتاً انکار بھی نہیں کرتے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور سمجھنے والا ان کی بات سے سمجھ جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ غرور اور تکبر کی علامت تھی کہ دوستوں میں بیٹھو تو پاؤں پھیلا کے بیٹھو کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے عظیم ہوں، میں کنگ ہوں۔
میں یہاں کا دادا ہوں، اس طرح اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو ٹھہر کے بات کرتے تھے، رک کے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی بات کو یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو یاد کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خندہ جبین اور نرم خون تھے اور مہربان طبیعت والے تھے. یعنی ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ، ماتھے پہ اکثر غصے کی وجہ سے کیا آ جاتا ہے، بل پڑتا ہے، نشان پڑتا ہے، لائنیں پیدا ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا الا ماشاء اللہ. جب حدود اللہ کو تجاوز کی جاتی تھی، حدود اللہ کو پامال کیا جاتا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. لیکن عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اخلاق، بڑے نرم طبیعت انسان تھے. اور تنگ دل، جیسے ہم کسی کی ذرا سی بات سن کے فوراً غصہ چڑھ جاتا ہے، تنگ دل نہیں تھے. اور بات پر شور کرنے والے بھی نہیں تھے. ہمارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم واویلا مچا دیتے ہیں، کتنا اس پہ فساد ہو جاتا ہے. بات وہ کرتا نہیں، اس سے پہلے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شور نہیں مچایا کرتے تھے. اور کبھی زبان سے کوئی نازیبا یا اخلاق اور کردار سے گرا ہوا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی نہیں آیا. لوگوں کے عیب نہیں تلاش کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرنے والے نہیں تھے. اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چشم پوشی کرتے، یعنی اس سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اگلا خود اپنی اصلاح کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی جائز طلب یا خواہش کو جو ہے نامنظور نہیں کیا، اور کبھی صریحاً کسی چیز سے انکار بھی نہیں کیا. وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بات مناسب نہ لگتی یا اس کو پورا نہ کر پاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے. مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اپنے لیے 3 چیزوں کو دور کر لیا تھا. نمبر 1 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، ضرورت کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں ان کا مطلب نہیں تھا، جس کام سے انہیں سروکار نہیں تھا، ایسی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملوث بھی نہیں کیا کرتے تھے. جن معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث نہیں فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو دوسروں کے معاملے میں اپنے آپ کو حرام کر رکھا تھا. 3 چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسروں کے معاملات میں دور رکھتے تھے. نمبر 1 کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے کسی کام کی وجہ سے. نمبر 2 کسی کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے. نمبر 3 کسی کو ایذا اور تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا کرتے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باتیں ہیں جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اب مزید یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرتے جائیں گے تو اس میں بہت لمبی چوڑی بات ہوگی اور کئی دن، کئی گھنٹے، کئی مہینے، کئی صدیاں مقرر کو لگ جائیں گی، بیان کرنے والے کو لگ جائیں گی. باتیں کرتے کرتے پھر بھی اس کو اپنی بات کو ختم کرنا پڑے گا تو اسی بات پہ ختم کرنا پڑے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی شان ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایک سوال جو آیا تھا اور 2-3 مرتبہ اس کے بارے میں فون بھی آیا تھا کہ محرم الحرام کی فضیلت اور 10 محرم کی کچھ فضیلت بیان کر دیں اور اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہو. میرا تو ارادہ تھا کہ پورا خطبہ اسی پہ دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ اوقات کی طرف سے جو موضوع آیا تھا اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اختصار کے ساتھ محرم کی فضیلت یا اس کی جو اہمیت ہے اس کو سنتے چلے. اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے ہیں اور ان 4 مہینوں میں
محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس مہینے میں جو عظیم کام ہوئے ان کو ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی دن اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور لوح و قلم کو پیدا فرمایا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا. اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. اسی مبارک مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان نوح سے نجات کی اور خشکی پہ اتارا. اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی ماہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا اور آگ ان پہ ٹھنڈی ہو گئی. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں فرعون کو غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مستوی عرش ہوا، یعنی عرش پر ٹھہرا یا عرش پہ رکا یا عرش پر اپنا اس نے تخت بنایا، اور وہ کیسے بنایا اور کس طرح متمکن ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں. آخری بات، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قیامت بھی قائم ہو. یہ تمام اس مہینے کے فضائل لیکن ہمیں بتائے نہیں جاتے. جب محرم کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ فضائل نہیں آتے. یہی وہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیامی، سب سے افضل ترین روزے رمضان مبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے، اس مہینے کے روزے. تو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے. خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو معلوم کیا کہ یہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے شکرانے کے طور پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ ہمارے بھی بھائی تھے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح تو مشابہت ہو رہی ہے، یہودی بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 یا 11 کو 10 کے ساتھ ملا لوں گا، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. تو یہ 10 محرم کا روزہ بھی ہے، اس کا 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور محرم الحرام کی یہ فضائل بھی. اسی محرم الحرام کے مہینے میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے جن کا نکاح کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا. کبھی اس کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. ان کو بھی 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، اپنے گھر میں محصور کیا گیا، نہ کسی سے بات کر سکتے تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر جا سکتی تھی، بھوکے اور پیاسے ان کو شہید کیا گیا. اس کا کوئی ذکر نہیں. ایک بات سمجھتے چلے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. کس کی مرضی تھی؟ کس کی مرضی تھی؟ اللہ کی مرضی. شہادت ایک عظیم درجہ، انہوں نے اس امت کے لیے جو قربانی دی وہ ایک عظیم قربانی تھی. جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو ان سے محبت نہیں رکھتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیں ان کی وفات پہ کوئی خوشی نہیں ہے. ہر مسلمان کو غم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
لیکن ان کی شہادت کو بیان کر کے دوسرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، دوسرے صحابیوں کو برا بھلا کہا جائے، یہ ہم کو گوارا نہیں۔ ایک انسان کے اگر 4 بیٹے مر جاتے ہیں، وہ کسی ایک بیٹے کا ذکر کرتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ باقی کا اس کو دکھ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر بیان کیا جائے کسی اور بات کو تو کہتے ہیں چھوڑو جی، انہوں نے کڑا حضرت حسین سے محبت ہے، ان کو تو حضرت حسین سے محبت ہی نہیں، تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت حسین پر روتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو حضرت عائشہ کے فضائل ذرا بیان کرو، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، وہ ان کو کیا کیا الزامات ان پہ لگاتے ہیں، کتنا برا بلا کہتے ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں۔ یہ ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے 10 محرم کو اسی حوالے سے اور محرم الحرام کو صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت حسین کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر معاملہ حضرت حسین کی شہادت کا نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ کسی اور طرف ہماری توجہ لگا کر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ ہمیں سے جو بیمار انہیں شفا کی عطا فرما۔ یا اللہ جو گمراہ ہیں انہیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں مناسب روزگار عطا فرما۔ جو روزگار پہ لگے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب دوست و احباب جن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے مرکز توحید پر دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اور یا ارحم الراحمین جب ہم میں سے کوئی ہمارے والدین عزیز و اقارب دوست و احباب جو بھی مر کر اس مقام پر پہنچے تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمانا جیسے ان کے لیے دعا کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی شایان شان عفو درگزر اور رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہماری کمزوری، ہماری کوتاہی، ہمارے گناہوں پہ رحم فرما، اور ہم میں سے ہر انسان کو توبۃ نصوحہ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، مگر جو نہیں مانگا اور ہماری ضروریات میں شامل ہے وہ بھی عطا فرما۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر دینے والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔